السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلبوا العلم ولو بالسین۔ صدق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بس کوئی 5 سے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ سید صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا بیان سننا ہے۔ میں بس اتنی دیر کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک اچھا خطاب ہماری جماعت کے ذمہ دار مبلغ حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد صاحب اللہ قادری نگراں سنی دعوت اسلامی شاخ جے پور سے آپ نے سماعت کیا۔ ہمارے لکھنؤ سے تشریف لائے عزیز مکرم حضرت مولانا قاری جہانگیر صاحب لکھنوی سے آپ نے نعتیں سنی۔ قاری غوث محمد صاحب اللہ سے محمد آصف رضا امین برکاتی اور دیگر لوگوں سے، اور سنی جامع مسجد میں جو ادارہ چلتا ہے دارالعلوم سنت معین الرضا، اس کے بچوں سے آپ نے کچھ باتیں نظمن و نثرن سماعت کی۔ ایک شخص تھا جو ایک بہت مرا کچلا دبا غریب کمزور نحیف ناتوا گدھا لیے ایک چوراہے پہ کھڑا تھا۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ گدھا خریدے گا، گدھا خریدے گا، گدھا خریدے گا۔ تو کچھ لوگ گزرے ادھر سے، کسی نے پوچھا کیا دام اس کا؟ اتنے میں بادشاہ وقت بھی آیا، یہ گدھا بیچ رہے ہو، کیا قیمت اس کی؟ کہا 50,000 روپیہ قیمت ہے اس گدھے کی۔ کہا اتنا کمزور لاغر بیمار گدھا 50,000 روپیہ؟ ارے جناب اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں؟ کہا بتاؤ۔ کہا اس پر جو بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ دونوں دکھائی دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تم بیٹھو اس کے اوپر، اگر نہیں دکھا مکہ مدینہ تو کہنا ماروں گا، رستہ بھول جائے گا گھر کا۔ تو جب وزیر بیٹھنے لگا اس گدھے پہ تو وہ گدھے والے نے کہا جو لوگ پاپی ہوتے ہیں گدھا پہ بیٹھنے کے بعد بھی مکہ مدینہ نہیں دکھتا۔ اب بیچارہ بیٹھا گدھے پہ، اگر وہ یہ کہے کہ مکہ مدینہ نہیں دکھتا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا، یہ پاپی آدمی ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچتا رہا بیٹھ کر، پھر ایک بار چلائے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا جلوہ مدینہ شریف کا ہے، کیا مکہ کا جلوہ، سبحان اللہ۔ بادشاہ کو بھی لالچ آیا، مجھ کو بھی دیکھنا ہے۔ تو جب وہ بیٹھنے لگا تو پھر گدھے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو پاپی لوگ ہوتے ہیں ان کو مکہ مدینہ نہیں دکھتا ہے۔ اب چونکہ اس نے اعلان کر دیا تھا جب بادشاہ بیٹھا گدھے پہ دکھتا تو کچھ نہیں تھا، مگر اب کیا کرتا؟ اگر یہ کہے نہیں دکھتا ہے تو پورے شہر میں یہ شہرہ ہو جائے پاپی بادشاہ ہے۔ کہا قسم خدا کی، ارے مکہ بھی دکھتا ہے مدینہ بھی دکھتا ہے، بڑا کرامت کا گدھا ہے، عرش بھی دکھائی پڑ گیا، جنت بھی دکھائی پڑ گئی۔ جو پبلک کھڑی تھی نا، گدھے کی پونچھ، اس کی مونچھ، اس کے بال اکھاڑ اکھاڑ کے تعویذ بنانے لگے۔ اس نے کہا بیٹے ہم فری میں گدھے کا بال نہیں دیں گے، پیسہ ہماری قوم یہی سوچتی ہے کہ کوئی ایسا گدھا مل جائے، ایک دو بال مل جائے، تعویذ بنا کے پہن لے، سب وارے نہیں آ رہے، کچھ نہیں ہونے والا، سن لو، سمجھ رہے؟ پڑھیے، علم سیکھیے، چاہے چین تک جانا پڑے۔
عمل کے میدان میں قدم رکھیے، چاہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہیں یا کم و بیش 1,24,000 صحابہ، یا کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مجددین اور اولیاء کاملین، غوث، خواجہ، قطب، قلندر، امام اہل سنت، مخدوم، اشرف، یہ سب کے سب ایک ہی کام کے لیے آئے تھے، انسانوں کو خدا کے چوکھٹ پہ جھکا دیا جائے۔ یہ تو ہم کرتے نہیں، ایسی بھیڑ چلتی ہے، پیدل اجمیر جا رہے ہیں، ٹھسے ٹھسے جا رہے ہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر تم نے دین کے رستے پہ قدم نہیں رکھا تو بھول جاؤ، یہ خط دماغ سے نکال دو کہ تمہیں کوئی عزت ملنے والی یا تمہاری تقدیر کا ستارہ اوج سریا پہ پہنچنے والا، کبھی نہیں پہنچے گا۔ پرسوں میں کرناٹک میں تھا، مینگلور، میری تقریر تھی وہاں پہ، اندور سے مینگلور گیا۔ شافعی سنیوں کی ایک سنستھا ہے، ان کی نگرانی میں 3 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، مولانا، حافظ، قاری، یہ سب بن رہے ہیں۔ پورا گاؤں مل کر کے ایک انجمن میں ڈھنگ کا تعلیم کا سسٹم اب تک نہیں بنا پایا نہیں۔ اس لیے جو چن کے جاتے ہیں گنوار، جاہل، ان پڑھ، بدماش، جواری، جنہیں کیسے کیسے کارنامے کرتے ہیں، اور وہ جا کر کے انجمن کے ممبر بن جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ ان سے آپ سمجھتے ہیں کیا آپ کی قوم کا وکاس ہو؟ ارے کچھ سن رہے ہو؟ ہاں، ابھی ہمارے عبدالعزیز صاحب کبھی الیکشن میں کھڑے تھے نا، ہندوستان کے بھائی لگتے شاید، عبدالعزیز صاحب کھڑے تھے الیکشن میں بھی، انہوں نے کہا کہ آپ جیسا 2-3 مولانا اس گاؤں میں ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا ایک ہی ہضم نہیں ہوتا ہے، 2-3 کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے ہاضمے خراب ہو گئے ہیں شمس الدین کے نام پر۔ لیکن آپ بالکل کلیئر بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی لالچ نہیں آپ سے، ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے نہیں، ہم اپنے رب کے بندے ہیں، اس کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور رب نے وہ عزت دی ہے جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں جب صبح کل لوٹا وہاں سے مینگلور ایئرپورٹ کے لیے 8 بجے، تو 5 سے 6 سال کے بچے اور بچیاں، 5 سال کی بچی بھی نقاب پہنے ہوئی تھی، وہ پڑھ کے لوٹ رہے تھے، تو مولانا نے بتایا کہ حضرت 5 بجے صبح ان کی کلاس لگتی ہے، جب ہمارے ہاں فجر کی اذان بھی نہیں ہوتی ہے، یہ 5 بجے کلاس لگتی ہے، 3 گھنٹہ یہ بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، اب یہ گھر جا رہے ہیں، اب اسکول جائیں گے۔ آپ کتنا پڑھتے ہیں وہ آپ جانیں، اپنے بچوں کو کتنا پڑھاتے ہیں اسے آپ جانیں۔ تیتر، بٹیر، مرغا، مچھلی کھا کر کے مشٹنڈا بننے والوں، اپنے بچوں کی فیس بھر کے پڑھایا کرو۔ 6 مہینے کی فیس باقی ہے نا اسکولوں میں، مدرسوں میں، 6 مہینے کی فیس باقی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں بچے پڑھیں گے آپ کے؟ اپنی دودھ شریف سے چربی تھوڑا کم کیجیے، ہاں، اگر روٹی اور دال کھا لیں گے مر تو نہیں جائیں گے نا، تو پھر اپنی آنے والی نسلوں کو آپ کیا دے کے جانا چاہتے ہیں؟ اور جانتے ہیں ان شواف حضرات کی جو کمیٹی ہے ان کا حضرت اب ان سے 1 پیسہ نہیں لیتے، جو ان کی ٹرسٹ ہے نا وہ پیسہ دیتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، کتابیں فری، ڈریس کے لیے، سب کچھ۔ ہمارے ہاں جو موٹے مالدار ہو جاتے ہیں نا، قارون فرعون جو بن جاتے ہیں، بیٹے ایک دم جیسے کھا پی کر کے مگرمچھ آ کر کے ندی کنارے سوتا نہیں ہے، بیٹے سوتے ہیں۔ یہ باتیں بھی ہضم نہیں ہوں گی لوگوں کو جو میں بول رہا ہوں۔ کسی دکان سے ہاضموزہ لے آئیے اور کھا لیجیے گا،
ہمارے بہت سارے احباب کھڑے ہوئے ہیں، بڑے ادب سے آپ سے عرض کروں گا سبھی لوگوں سے، 5 وقت کی نماز پڑھو، ورنہ ان جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سے 100 مرتبہ مصافحہ کر لیں اور سمجھ لیں جنت مل گئی، قسم خدا کی بالکل جھوٹے آدمی ہیں۔ کوئی پیر صاحب سے مل کے مصافحہ کر کے جنت کی امید لگا کے بیٹھنے، ایک احمق آدمی ہے۔ موقع مل جائے تو پیر لوگوں کے کپڑے پھاڑ ڈالیں چوم چوم کر کے، یہ لوگوں کی عادت ہے۔ جتنے پیر گزرے ہیں نا، سب نے خدا کی دہلیز پہ بندوں کو جھکایا، تاکہ دیکھیں کتابیں ان کیا ہو گیا قوم، بڑے بڑے مزار بنا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے تشریف لا رہے ہیں۔ نماز 5 وقت کی پڑھو، سنی امام کی اقتداء۔ تو ہوا تو کر، ہاں انشاءاللہ بول بھائی۔ اللہ کی روزی 3 بار کھاتا ہے، حلق شریف کے اوپر تک، اور صرف جمعہ پڑھنے آتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ عقیدہ مضبوط رکھیے جو عقیدہ بریلی کی قلندر امام احمد رضا نے دیا، لیکن نماز مت چھوڑیے، اس لیے کہ نہ امام احمد رضا نے کوئی نماز چھوڑی، نہ غریب نواز سرکار نے نماز چھوڑی۔ ہم نے تو یہاں تک پڑھا کہ 70 سال تک پیٹھ کو زمین سے ٹچ نہیں کیا سونے کے لیے۔ سنا ہے نا غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کری۔ امام اعظم ابو حنیفہ جس جیل میں بند تھے 7000 قرآن ختم کیا تھا اس جیل میں، اور جیل سے ان کا جنازہ نکلا۔ ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی تھی، آندھی آئے، طوفان آئے، پتھر گرے، اولے پڑے، مگر وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ علم سیکھو، علم نہیں سیکھو گے تو دنیا تمہیں گمراہ کر دے گی، اور عمل کے میدان میں قدم نہ رکھو گے تو شیطان تمہیں ہائی جیک کر لے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہماری قوم، یہ مکرانہ کی قوم کب جاگے گی کہ انجمن اصلاح المسلمین میں ڈھنگ کے لوگ آئیں گے اور بچوں کی ڈھنگ کی تعلیم ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کب ہوگا۔ چھوٹا سا ایک قصبہ کچامن آپ سے ملا جلا ہے، 80,000 بچے پڑھتے ہیں باہر کے وہاں پہ۔ ایک ایک آدمی ایک ایک کالج چلا رہا اکیلے، اور پورا گاؤں مکرانہ کا مل کر کے ایک انجمن نہیں چلا پا رہا ہے۔ اس لیے اگر لوگ پڑھے لکھے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے گیان کا استعمال کریں، اور یہ بات دماغ شریف کے جھروکے سے نکال کے باہر کر دو۔ خالہ والا ممانی والا ہے اس لیے اسے جتا کر کے ممبر بناؤ، جو پڑھا لکھا ہو نا اس کو بھیجو ممبر بنا کر۔ ارے پلے پڑی جو لوگ بیچارے قلم پکڑنا ہی نہیں جانتے ہیں، آپ ان کو چن کر کے اس اسٹیج پہ پہنچاتے ہیں جو قوم کی سب سے بڑی اسکول قوم کی ہے، اور کئی ہزار بچے بچیاں امت مسلمہ کے پڑھ رہے ہیں وہاں۔ کتنی حیرتناک بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، علم بھی حاصل کیجیے اور عمل کے میدان میں بھی قدم رکھیے۔ اپنے بچوں کی نگرانی کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا بچہ کسی گنہگار، بد کردار، شرابی، جواری، سٹا کھیلنے والے کے چکر میں آ کر کے وہ بھی اسی ڈگر پہ چل نکلا ہے۔ یہ نگاہ رکھا کیجیے۔ ایک دن رات میں جا رہا تھا، شاید 3:30 بجا ہوگا، اسٹیشن سے پہلے گلی میں ہم نے دیکھا 10-12 بچے بیٹھے ہوئے، کسی کی عمر 8 سال کی ہوگی، کسی کی 6 سال کی۔ کیا اس کے گھر کے باپ کو، ماں کو، خاندان کو پتا ہے ہمارے بچے رات میں 3 بجے کیا کرتے ہیں؟
یہ احساس ہونا چاہیے نا. یا اپنے بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے ہیں گلی کوچے میں, وہ آوارہ گرتی کرتے پھر کے زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے یہ بچے آپ کے مستقبل کی روشن اور تابناک امانت بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کی ناک کٹوا کر کے پورے گاؤں میں آپ کو ذلیل و رسوا بھی کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیں. بس مجھے تقریر نہیں کرنی ہے کہ میں نے ایک بات پیش کی کہ میں نے دیکھا وہاں پر شافعی سنی کے ٹرسٹ کے اندر ان کی نگرانی میں تقریباً کرناٹکا میں 3 لاکھ مسلم بچے پڑھتے ہیں جو ڈاکٹر, انجینئر, لائر, علامہ, مولانا, مفتی, حافظ, قاری بنتے ہیں. ہم اتر بھارت کے لوگ اور پوربی بھارت کے لوگ کب سدھریں گے اس کا ہمیں بھی انتظار ہے, اور وقت کو بھی انتظار ہے کہ ہم کب سدھریں گے اور اپنے بچوں کے تعلق سے ہم کب بیدار ہوں گے.